رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ طائف کے بازار کی تکلیف کو دیکھیے آپ، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور طائف کی گلیوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر پتھر مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیوں سے خون بہتا ہے، لیکن اللہ اکبر، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے باوجود بھی انسانوں کی اصلاح کے کام کو نہیں چھوڑتے اور تکلیفوں کو جھیل کر، مصیبتوں کو برداشت کر کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خطوط پر وہ انسان جو غفلت کا شکار، لاقانونیت کا شکار، اور وہ انسان جس کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں، بالکل آوارگی کے راستے پر جانے والا جو انسان تھا، اس انسان کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے اس سے حضور کو کوئی لالچ نہیں تھی، بس صرف مقصد تھا تو ایک ہی تھا، انسان اپنی قدر کو خود سمجھ لے اور انسان اپنے مقام سے آشنا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حلیے کو بدلنے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ اپنے اسٹرکچر کو صرف چینج کر دو، نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے، قلبی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بے روزگاری اس زمانے میں بھی تھی، پریشانی کا معاملہ اس دور کے اندر بھی تھا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے لیے صرف روٹی کا انتظام کر کے اور کسی کے لیے مکان کا انتظام کر کے ایک وقتی طور کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قلبی اعتبار سے اتنا سنوار دیا کہ ان کے اندر ایک احساس رسول اعظم نے پیدا کر دیا، اور وہ احساس یہ تھا کہ کسی کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھوکا نہیں دیکھ پاتے تھے، پیاسا نہیں دیکھ پاتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ کون نہیں جانتا، ایک جنگ کے موقع پر چند صحابہ زخمی حالت کے اندر میدان کے اندر موجود تھے، اور العطش العطش کہتے ہوئے ایک صحابی نے پانی طلب کیا، اس موقع پر پانی کا گلاس لے کر پہلے صحابی کے پاس پانی پلانے والا جب پہنچتا ہے اور دور سے زخمی صحابی نے کہا العطش، تو پہلا زخمی صحابی جو پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتے تھے کہ پانی کے چند قطرے اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، لیکن دوسرے زخمی صحابی کی طرف سے جب آواز آتی ہے العطش، تو اپنے پیاسے رہ کر مر جانا اور جان دینا تو انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی کو پیاس کی شدت سے تڑپتا دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اور یہی پوزیشن رہی، دوسرے کے پاس پانی لے کر کے پہنچے تو تیسرے نے آواز دی، تیسرے تک پانی لے کر پہنچے تو چوتھے نے آواز دی، چوتھے تک پانی لے کر پہنچے تو پانچویں نے آواز دی، یہاں تک کہ کم و بیش 7 صحابہ زخموں سے نڈال تھے، سب یکے بعد دیگرے دوسروں تک منتقل کرتے رہے کہ ان کو پلاؤ، پہلے میرا بھائی پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں۔ اور جب واپس لوٹے تو ساتوں کے ساتھ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیاسے رہ کر کے دوسروں کو پانی پلانے کا جذبہ یہ رسول اعظم نے پیدا کیا تھا، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری اسٹرکچر چینج کرنے نہیں آئے تھے، اندر سے انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، اندر سے انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب سے قیمتی انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کے پاس احساس زندہ ہو سمجھ لینا وہ قیمتی انسان ہے۔ آج احساس مر گیا، آج احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کا کام نہیں کرتے۔ کیا عجیب دور آ چکا ہے، کیا عجیب سچویشن ہو چکی ہے، کیا عجیب کیفیت سے انسان دوچار ہو چکا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب پیدا فرمایا اور اس طرح سے اصلاح فرمائی کہ قلب پر حضور کی نظر تھی، اس لیے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت
صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا. جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دل بنا دیے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کیسی تربیت ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اصلاح کس طریقے سے انسانوں کی تھی. میری بہنیں بھی آج یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر آج کوئی بھائی آپ کے سر پر دوپٹہ دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آج کوئی بچہ اپنی ماں کی قدم بوسی کرنا سرمایہ افتخار سمجھتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آج کوئی بیٹی کی ولادت کے بعد اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کمزور کو اتنا اٹھایا جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر دبے کچلے کو سرکار نے عزت عطا فرمائی. بیواؤں کا کوئی مقام نہیں تھا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر کے اندر 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے جس سے شادی کی ہے اس کا مقام معمولی نہیں ہے، اللہ عز و جل نے سارے مومنوں کی ماں اسے بنا دیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یتیم کا کوئی وقار نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابی حاضر ہوتے ہیں، سرکار میرا دل بہت سخت ہے، آپ کوئی نسخہ عطا فرمائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اللہ اکبر. یتیم کی کفالت کرنے والوں کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یتیم کچلے جاتے تھے، ان کا مال کھا لیا جاتا تھا، ان کو دبایا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کی عزت سے کھلواڑ ہوتا تھا. کون ہے جو اس کچلے ہوئے یتیم کو عزت عطا فرمائی؟ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلے جائیں، بوڑھوں کا کوئی وقار نہیں تھا، بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بوڑھوں کا احترام کیا اس کے نام اعمال میں اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں، آج کے دور کے بہت سارے بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا نہیں. تنہا مدینے کے تاجدار اٹھ رہے ہیں اور کتنے شعبے جات ہیں. آپ دیکھیے بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، غریبوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، کمزوروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، غلام بنا کر رکھا جا رہا ہے. ان ساری سچویشن کے اندر تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اٹھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے 23 سال کی مدت کے اندر ان ساری خرابیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور پھر ایک ایسے انسان معاشرے کے اندر اٹھتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے. ایک واقعے کے ذریعے میں سمجھاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ایک رجسٹر آپ نے منگوایا اور اس رجسٹر کے اندر کام کی تقسیم لکھنا آپ نے شروع کر دی. یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا. سارے کام کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. ایک کام ایسا تھا، ایک بڑھیا تھی جس کے گھر کی صفائی اور اس کو کھلانے کا کام تھا. صدیق اکبر نے اس بڑھیا عورت کے کام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر تشریف لے گئے تو آپ کے جاتے ہی فاروق اعظم نے رجسٹر اٹھایا اور اسے جب دیکھا تو بڑھیا کے کام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ یہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، میں ہی جا کر کے یہ کام انجام دوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دوسرے روز صبح کو
جاتے ہیں اس بڑھیا کے گھر پر. جیسے ہی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر بھی صاف نظر آ رہا ہے, بڑھیا بھی فریش نظر آ رہی ہے. بڑھیا سے کہتے ہیں مائی تو نے کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا. تیرے گھر کی صفائی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. مائی کس نے تیرے گھر کی صفائی کی؟ کس نے تجھے کھانا کھلایا؟ کہا یہ تو نہیں معلوم, میں تو آنکھ سے نابینا ہوں, کوئی آتا ہے میرے گھر کو بھی صاف کر کے جاتا ہے اور مجھے کھلا کر کے بھی جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا آپ نمونہ دیکھیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کون ہوگا جو رات کے سناٹے میں آ کر اس بڑھیا کی مدد کرتا ہے. رات کو چھپ کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اس بڑھیا کی مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم چھپ کر کھڑے تھے. رات کافی گزر جانے کے بعد آپ نے دیکھا چہرے پر کوئی رومال ڈال کر کے اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے, ننگے پیر ہے. آواز دی کون؟ فاروق اعظم کی آواز جیسے ہی پہنچی صدیق اکبر نے جواب فرمایا ابو بکر. جیسے ہی فاروق اعظم نے سنا ابو بکر, کہتے امیر المؤمنین رات کے سناٹے میں اس بڑھیا کے گھر کے اندر صفائی کرنے کے لیے اور کھلانے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں, مجھے حکم دے دیتے. فرماتے ہیں یہ کٹھن کام تھا, میں نے اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے اور میں پہلے سے کر رہا ہوں اس کام کو. اس کے بعد فاروق اعظم کے جب کا سوال سنیے. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین خدمت تو سمجھ میں آتی ہے, ننگے پیر آنا سمجھ میں نہیں آتا. اب جواب سنیے صدیق اکبر کا. ارشاد فرماتے عمر جوتے اور چپل پہن کر رات کے سناٹے میں چلتا تو میرے چپلوں کی آہٹ یا جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہو جاتی. ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے قدموں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے. آپ ذرا سوچیں, ذرا غور کریں, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے پورا مزاج بدل دیا تھا اور درد کس طریقے سے صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تھا. کسی کی تکلیف نہ دیکھنا, کسی کی پریشانی کو نہ دیکھنا, ہر ایک کے غم کے اندر شریک ہو کر ان کے غموں کو دور کرنا, یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی تھی.